اسکاٹ لینڈ سے ذرا واپس پیر محل آپ کو لے کے آ رہے ہیں، تو وہ ذرا تھوڑا سا شیئر کریے، ایجوکیشن جو ہے، اسٹڈیز جو ہیں وہ کہاں ہوئیں، اور اس وقت گھر کا ماحول کیا تھا، اور بچپن میں اسی طرح شرارتی تھے یا؟ اچھا، اب آپ کو میں شرارتی لگتا ہوں؟ جی قدرے اچھا، آپ یہاں کر رہی ہیں بنسبت۔ اچھا، میں جی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں چلا جاتا ہوں کہ 1947 میں میری فیملی جو ہے مائیگریٹ کر کے پاکستان آئی، اور اس وقت بہت مشکل وقت تھا، راستے میں بڑی ان کو تکالیف اٹھانی پڑی، اور یہاں پر آ کر انہوں نے کوئی زمین جو تھی ان کی، وہاں پر ان کا کلیم جو ہے فیصل آباد کے نزدیک ایک گاؤں ہے 109 روڈا، وہاں لیکن وہاں ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، فیملی نہیں تھی، برادری نہیں تھی۔ اس کے بعد ہم ٹوبہ ٹیکسنگ میں 331 سلیم پور، جہاں پہ ہماری رشتہ داریاں تھیں، تو ہم وہاں پر موو ہو گئے۔ 1947 میں ہم فیصل آباد آئے ہیں، اور اس کے بعد میرے خیال میں 52-3 میں ہم سلیم پر موو ہو گئے۔ تو میں نے اپنی جو پرائمری تعلیم ہے وہ سلیم پور میں حاصل کی، اور نہ کوئی چار دیواری تھی، اچھا، نہ کوئی سکول کے 2 کمرے تھے، وہ بھی کچے تھے، کہتے ٹاٹ کے سکول، اور ٹاٹ کے سکول جن کو کہتے ہیں، اور ہم درخت کے نیچے گرمی میں ٹاٹوں پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے۔ اچھا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کے جو ہمارے استاد ہوتے تھے وہ بہت زیادہ دلچسپی لیتے تھے بچوں کی تعلیم۔ اب بھی آپ دیکھ لیں، اب تو بہرحال ہم نے اسٹیٹ سکولز کی تعلیم کا پٹھا اب آتا ہے، اس زمانے اج جننے تھانوں سی ایس پی اور میجورٹی لوگوں دی آرمی ہر جگہ ملتی ہے، وہ سارے ٹاٹاں دے پڑھے، میجورٹی آف دیم آر فرام دا مڈل کلاسز۔ اب تو مڈل کلاسز پرائیویٹ میں بھیج نہیں سکتی، سرکاری اسکولوں میں جو تعلیم ہے وہ سب کے سامنے ہے، تو ٹاٹوں پہ بیٹھ کے پڑھیں جی۔ 5ویں جماعت میں نے پاس کی اپنے گاؤں سے، پھر 6ٹھی جماعت میں ہمارے گاؤں سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر اسکول تھا جہاں میں 6ٹھی جماعت میں جاتا۔ یعنی کہ آپ ڈٹرمنٹ تھے شروع سے ہی، آپ کو شوق تھا پڑھنے؟ جی شوق تھا، والدہ کا پریشر بھی تھا کہ پڑھنا ہے، گھر آنا ہے، تو اس نے پورا کہنا ہے کہ پڑھو بیٹھ کے، پھر شام کو قرآن کے لیے بھیجنا اپنے حافظ صاحب کے پاس کہ وہاں جو ہے قرآن پاک جو ہے پڑھیں۔ تو 2 میل ہم وہاں پیدل جو ہے وہ جاتے تھے، 2 میل پیدل آتے تھے۔ تو مڈل سکول میں جب میں 8ویں جماعت میں تھا تو میرے لیے سب سے بڑی اٹریکشن یہ تھی کہ 9ویں جماعت میں ہم بینچوں پہ بیٹھیں گے۔ اچھا، پین استعمال کرنے والی بھی کوئی ہو؟ پہلے تو ٹاٹوں پہ تھے، 8ویں جماعت تک ٹاٹ ہی ہماری قسمت میں تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب 9th میں بینچ، 9th میں بینچ ہو گئے۔ ایک تو مجھے یہ شوق تھا کہ مجھے بینچوں پہ بیٹھوں گا، دوسرا میری والدہ نے کہا کہ اگر تم نے اچھے نمبر لیے مڈل میں اسکول میں تو میں آپ کو بائیسیکل خرید کے دوں گی، اچھا، ایز اے گفٹ۔ ویری گڈ۔ تو ماشاءاللہ میں اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا، 9ویں جماعت میں گیا تو والدہ نے مجھے بائیسیکل بھی لے دیا، پھر اس کے بعد میں وہ جو تھے بینچوں پہ بھی بیٹھ کے، نمبر تو ہر امتحان میں آپ کے اچھے آ ہی جاتے ہیں، تو وہ، لیکن میں بائیسیکل پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صرف 2 ہفتے گیا ہوں۔ اچھا، پھر وہ جڑی گپ شپ جاندے آندے لگتی سی وہ مس کرن لگ پیا، میں پھر بائیسیکل تے نہیں گیا۔ میں سودے لین لی پیر مال جو کہ ہمارے سے 4 میل تھا، گھر کا جو چیزیں خریدنی ہوتی ہیں وہ میں اس پہ سائیکل پہ جاتا تھا، لیکن سکول میں پیدل ہی جاتا تھا، پیدل ہی گپیں شپیں جاتے لگاتے، وہ میں مس کرتا تھا۔ کبھی بنک کی کلاس یا مس کی یا فرینڈس کے ساتھ شرارت کوئی یاد ہو آپ کو اپنے زمانے کی اسکول کی؟ شرارت ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم یہ کرتے تھے کہ اگر تھوڑے بدل آ گیا، تھوڑی جی بارش ہوئی تو اسی کی کرتے سی کہ چلو بھی اج کی جانا، بہانا پا لیا بھی بارش بڑی ہوئی۔ اچھا، وہ ایک دن بارش ہو گئی تھی، اینی نہیں سی جنی اسی بنا لئی، تو وہ سارے گاؤں دے جننے بھی سیگے سارے اسی کہ یار اج نہیں جانے سکول، چھٹی کریے، پوڑے پاڑے بنوا کر کھانے، بارش چھٹی ہو رہی ہے چھٹی کریے۔ اسی نہ گئے۔ اگلے دن ساڈے وہ جڑے ٹیچر سی ماسٹر حمید صاحب، کیونکہ میں کلاس اس وقت 10ویں تک میں کلاس دے وچ موسٹ انٹیلیجنٹ ہوندا سی، مطلب میں ہائیسٹ مارکس جڑے آ میرے سکول میں فرسٹ آیا سی اپنے سکول 10ویں۔ شخصیت دے جڑا ہن چودھری ہے
وہ تو چودھری غازی شخصیت وہ تو پھر شروع تو ہی ہے. وہ ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے. تو وہ ہم جب گئے تو مجھے کہتا ہے کہ ہاں بھائی سرور کل سکول کیوں نہیں آئے. اچھا انہیں کسی اور نوں نہیں پوچھا, مینوں ہی پوچھا تسی کیوں نہیں آئے. تے میں کہ سر بارش بہت سی تے اس واسطے نہیں آئے. کہندا مینوں تے پتہ لگا کہ اتنے بارش اینی ہوئی ہے کہ اتنے کشتیاں منگاؤنیاں پی گئیں. ہاتھ کر کے ایک کو ماریا سوٹا, دوے ہاتھ ماریا سوٹا, 3 دن سوچ رہی. کہندا میں باقیاں نوں کچھ نہیں کہنا, میں تیرے تو توقع نہیں سی کردا. ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਵੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਏ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਬੱਦਲ ਦੇਖ ਲੈਣ ਨਾ کہ ٹی وی تے کرے بدل نظر آ گئے تو پھر نہیں نکلتے باہر. کبھی اس زمانے میں لیٹرز لکھے ہو یا کسی نے آپ کو کوئی لیٹر دیا ہو یا کوئی لڑکیوں کے ساتھ شرارت یا کوئی پسند آ گئی ہو؟ ہمارے گاؤں میں زیادہ لوگ ان پڑھ تھے اور جو ہے ہمارے گاؤں کے بہت سے لوگ انگلینڈ گئے ہوئے تھے. جیسے میرے والد صاحب بھی, میرے تایا جی بھی, ان کو بھی خط میں لکھتا تھا, والد صاحب کو بھی لکھتا تھا. لیکن گاؤں کے جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی مجھے بلا کے لیٹر اپنے مجھ سے لکھواتے تھے. اچھا جب لیٹر ان کے گھر آتا تھا اس وقت ہی مجھ سے پڑھواتے تھے, جب بھیجنا ہوتا تھا تو وہ بھی مجھ سے پڑھواتے تھے. اور میں آپ کو ان دنوں ٹیلی گرام اس وقت آتی تھی جب کوئی افسوسناک واقعہ ہو. تو جب ایک دن ایک خاتون اور ان کی فیملی کے لوگ روتے ہوئے میرے گھر آئے کہ دیکھیں کیا لکھا ہے اس پہ, مطلب یہ ٹیلی گرام کیا ہے, رو رہے تھے ورچولی. میں نے کہا بھئی آپ کو جو ہے اپنا بیٹا, اس کے بیٹا پیدا ہوا, پھر خوش ہو کیونکہ وہ یہ سمجھتے سی کوئی بیڈ نیوز ہی ہوگا, بیڈ نیوز ہوگی ادروائز ٹیلی گرام کوئی نہیں کرتا. اچھا انہوں دنوں فون تو ہوندے نہیں سی. لوگوں کے خط لکھتے لکھتے کبھی اپنا بھی لکھا, کسی کو بھیجا ہو, کسی اس وقت کی معافی ہے آپ کو. میں آپ کو یہ کہہ سکتا یاد آ گیا یعنی آپ کو, میں خط ڈائریکٹ تو اپنی منگیتر کو لکھنے کی جرت نہیں کر سکتا. ان کیس سینسر ہو جائے انہوں نے کوئی اب فرینک نہیں سی جنہیں اج کل زمانے سی, ٹھیک ہے. لیکن انہاں سیگا بھی خط جدوں لکھی دا سی وہ ہنٹ دے دی دا سی جو فیملی پڑھے تو انہوں نے سمجھ آ جائے یہ مطلب کی ہے. اچھا جی, اس کے بعد پھر جی سی جی گورنمنٹ کالج کا ایڈمیشن بتائیں. وہاں میں چیف پریفیکٹ رہا گورنمنٹ کالج. ونڈرفل. یونیورسٹی میں بڑا زبردست زمانہ تھا. لیکن ایک میں حقیقت تسلیم کرتا ہوں کہ جب میں والدہ تھی ادھر تو وہ ڈنڈے سے پڑھا دیتے تھے. پھر شہر آئے ہیں تو پھر جدوں ماحول آزادی ملے تو پھر جو مرضی ہو جائے, پھر ساری حالت یہ ہوئی کہ سانوں میڈیکل کالج داخلہ بھی نہیں ملیا. اچھا میرے والدین دی کوئی خواہش تھی کہ ساڈا پتر جڑا ہے ڈاکٹر بن جائے. تو گورنمنٹ کالج میں پھر آپ کے مارکس ڈاؤن ہو گئے؟ ڈاؤن نہیں, داخلہ ہی نہیں ملا میڈیکل کالج میں. اچھا. تو پھر میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ بھئی اپنا شاید اس میں بہتری ہوئی. اگر میں ڈاکٹر ہوتا تو چلو ڈاکٹر ادھر ہوتا یا برطانیہ میں ہوتا تو نسخے لکھدا نا. تو ہوں ماشاء اللہ 50 ڈاکٹر کنسلٹنٹ یہ وہ میرے ہسپتالاں چو کام کر رہے ہیں. میں ایک دن جدوں مینوں ہوئی ڈگری اتنے ملی ہے آنریری ڈاکٹریٹ دی, یونیورسٹی آف ویسٹ آف سکاٹلینڈ نے مینوں دیتی فار مائی سروسز ٹو پالیٹکس, چیریٹی اینڈ ادر ایشوز. تو پھر میں وہ ڈگری لے کے اپنی والدہ کے پاس گیا کہ میں نے امی اور ابو سے کہا کہ بھئی اب آپ مجھے ڈاکٹر کہہ سکتے ہو. کوئی اس وقت کے کوئی کلاس فیلوز جنہوں نے بڑا نام کیا ہو آپ کی طرح؟ ماشاء اللہ ہمارے جتنے بھی بہت ہمارے لوگ جو ہیں کنسلٹنٹ بن گئے, کیونکہ زیادہ لوگ تو ڈاکٹر ہی بنے ہیں نا. جو ہماری کلاس تھی اس میں تقریباً 100 سے زیادہ ہمارے جو کلاس فیلو سے, کوئی کنگ ایڈورڈ میں ان کو داخلہ مل گیا, کسی کو نشتر میں مل گیا, تو ان لوگوں نے داخلے لیے. کوئی سیاستدان بھی بنا آپ کی طرح؟ سیاستدان میرا کلاس فیلو نہیں ہے. اور آپ نے کبھی سوچا؟ فخری صاحب میرے سے, زاہد فخری جو پوئٹ ہے, ہاں جی ہاں جی, یہ مجھ سے 2 سال جونیئر تھا. اچھا گورنمنٹ کالج. کمال ہے, وہ وٹ نظر آتی ہے آپ کے کلاس فیلو ہونے کی ان کے اندر.